اما بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلاوت ایمانی دل میں آئے گی تو کیا اس کی علامت ظاہر ہوں گی؟ وہ حد سے عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس کے قلب نظر بچانے سے حلاوت ایمانی آتی ہے، ایمان کی مٹھاس آتی ہے، تو 5 علامتیں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حلاوت ایمانی کی یہ 5 علامتیں لکھی ہیں یعنی مرقات میں۔ جب اتنی چیزیں ظاہر ہوں گی تو وہ کیسے ولی اللہ نہ ہوگا؟ پہلی علامت، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، یعنی جو نظر بچاتا ہے، جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تو اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ دوسری علامت، اللہ کی فرما برداری کو مقدم کرے گا اور حرام لذتوں کو پیچھے کرے گا، ان سے توبہ کر لے گا۔ یہ علامت حلاوت ایمانی کی ہے جو نظر بچائے گا۔ اس کے دل میں ہر وقت حلاوت ایمانی کی فراوانی ہوگی، اور جب حلاوت ایمانی عطا ہوگی تو کیا یہ سب علامات پیدا نہیں ہوں گی؟ جو اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کو مقدم کرے گا، اپنی خوشیوں کا خون کرے گا، اپنے دل کو توڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑے گا، اور کہے گا کہ یا اللہ، آپ کے حکم کی فرما روائی اور آپ کے عظیم الشان قانون کے مقابلہ میں میرا دل کچھ بھی قیمت نہیں رکھتا، میرے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے، غلام ہیں ہم جمیع اعضائہ، یعنی کہ سارے کے سارے ہم غلام ہیں، جتنے میرے اعضاء ہیں۔ ہمارا دل کیا چیز ہے؟ یہ دل بھی آپ کا غلام ہے۔ تو حلاوت ایمانی کے لوازم میں سے ہے کہ بری خواہشات پر آپ نے اللہ کی خوشی کو ترجیح دے گا۔ جب جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس جس کو نصیب ہوگی۔ تیسری علامت، اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف اٹھائے گا۔ یہ نہیں کہ 2-4 دفعہ گناہ کا تقاضا ہوا تو گناہ کر لیا کہ بھئی اب تو برداشت نہیں ہو رہا، چلو گناہ کر لیں۔ یہ تکلیف بھی آئے گی تو اس کو بھی برداشت کرے گا۔ تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت، ہر مصیبت میں اللہ پاک پر راضی رہے گا، چاہے نظر بچانے میں مصیبت کا کتنا ہی احساس ہو، اس غم کو گھونٹ گھونٹ پی جائے گا اور کہے گا کہاں یہ میری قسمت، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے خدا، دشمنوں کا یہ نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کے حکم کی تلوار اپنے گردن پر چلائیں، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ ہر وقت آپ پر فدا ہوں۔ یعنی یہ چوتھی علامت ہے۔ مصیبت کا کتنا احساس ہو، اس کو پی جائے گا، اس کو برداشت کرے گا۔ 5ویں علامت، یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے
مجھ سے فرمایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مولانا عبدالغنی، اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم، میں تو اخلاص ہی کو سب سے اونچا مقام سمجھتا ہوں۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ جب ان کی مرضی ہے کہ ہم کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں تو اسی پر راضی رہو، حرام خوشی اپنے دل میں مت آنے دو، یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اللہ کے اہل وفا کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ سے بے وفائی اور اس کے حکم کی نافرمانی کر کے حرام لذت دل میں نہیں لاتے، مگر یہ کہ بشریت کے طور پر صدور خطا ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کی اوزاری بھی غضب کی ہوتی ہے، اگر ان کی اوزاری سن لو تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اس طرح پھر اگر کوئی ان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ پھر اوزاری بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ وہ تھے نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اس آدمی سے کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر پوری کائنات چل رہی ہے؟ کہا کہ حضرت ساری کائنات تو اللہ کی مرضی پہ چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یعنی میری مرضی پر پوری کائنات چل رہی ہے، تو کائنات تو ساری اللہ کی مرضی پہ چل رہی ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ فنا کر دی، یعنی ساری کائنات اللہ کی مرضی پہ چل رہی ہے، لیکن میں وہی چاہتا ہوں کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے، میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دیا، اس لیے کائنات میری مرضی پہ چل رہی ہے، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی۔ تو یہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے۔ آدمی ویسے تو مانگتا رہتا ہے یا اللہ یہ مصیبت چلی جائے اور فلاں آ جائے، خوشی آ جائے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، ایک ہے جو اللہ چاہے ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور